اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین ذوی الاحتشام، یہ ایام مخصوصہ جو ہیں یہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ یہ خوشی بھرے لمحات جو ہیں اس میں یہ نہیں کہ ہم خود ہی خوشی منا کے ایک طرف ہو جائیں، بلکہ ان ایام میں غریبوں کو بھی، مسکینوں کی بھی خوشیوں میں شامل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے ساتھ جو صاحب استطاعہ ہیں ان پر صدقہ فطر یعنی زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ لازم فرمائی شریعت نے کہ ہر بندہ جو ہے اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر دے، اور کسے دے؟ مستحقین کو دے، غریبوں کو دے۔ جن غریبوں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، یہ چولہا جلتا ہے لیکن ان کے ہاں کو اچھا کھانا نہیں بنتا، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، تو وہ بھی ان ایام میں رمضان المبارک کی عید جب آتی ہے تو اس وقت وہ بھی اس خوشی کے اندر شریک ہو سکیں۔ اور یہ جب قربانی کا دن آتا ہے تو اس دن میں خاص طور پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کی تقسیم کے جو حصے مقرر فرمائے ہیں، جو تقسیم فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے، شرع مبارکہ نے جو ہمیں تقسیم دی ہے اس کے حصے کرنے کا حکم دیا ہے، تو فرمایا کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیا جائے، اور ایک حصہ غریبوں کو دیا جائے۔ عموماً ہمارے ہاں رشتہ داروں میں کئیوں کے نزدیک صرف اس کے سسرال آتے ہیں مردوں کے، اور عورتوں کے نزدیک رشتہ داروں میں صرف ان کے مائکے آتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے۔ رشتہ داروں میں بھائی بھی آتے ہیں، رشتہ داروں میں بہنیں بھی آتی ہیں، رشتہ داروں میں پھپھو بھی آتی ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک غلط سوچ چل پڑی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بندے کا جملہ مجھے ذہن میں آ رہا ہے، وہ صرف اس لیے کہ آپ کو اپنے معاشرے کی ذہنوں کی عکاسی کی جا سکے، آپ کو پتہ چلے، تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے ہاں ہندوستان اور پھپھستان یعنی جہاں پہ پھپھو رہتی ہو اس کے بچے رہتے ہوں، تو کہتے ہیں ہمارے لیے ہندوستان اور پھپھو کا گھر دونوں ایک جیسے ہیں۔ یعنی اس نے کہا کہ جیسے ہندوستان جو ہے بغیر کسی بات کے ہم پر حملہ کر دیتا ہے، اسی طرح ہماری پھپھو بھی ہم پہ حملہ کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک غلط سوچ ہے، یہ غلط نظریہ جو ہے ہمارے ہاں پروان چڑھ رہا ہے۔ ایسی باتوں کی اور ایسی بات کرنے والوں کی حوصلہ شکنی از حد ضروری ہے، از حد ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، غزوہ خندق کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک قلعے کے اندر ٹھہرایا ہوا ہے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا قلعہ جو ہے نا سب خواتین کو غزوہ خندق کے موقع پر ایک قلعے کے اندر جمع کر کے دروازے اس کے بند کر دیے گئے، اور ان خواتین کی جو اندر جو خواتین تھیں ان کی سپہ سالار جو تھی وہ آقا علیہ السلام کی سگی پھپھو تھی، ہاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے دیکھا ایک یہودی جو ہے وہ گندے ارادے کے ساتھ، چونکہ اہل اسلام جو ہیں وہ تو باہر محاذ پر تھے، کافروں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ محاذ پر تھے، اور یہودی ظاہری بات ہے وہ محلے کے رہنے والے تھے، ان کو وہاں سے نکالنا کون سا آسان تھا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو جان نے جب اوپر سے دیکھا کہ وہ یہودی جو ہے وہ آ رہا ہے اور گندی نیت کے ساتھ آ رہا ہے، اللہ اکبر، جیسے وہ قریب آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کی چوکھاٹ اکھاڑی، چوب جسے کہتے ہیں، وہ اکھیڑنے کے بعد آپ نے پورا ایسے نشانہ باندھا قلعے کی دیوار کے اوپر سے، اور اس کے سیدھے جناب ماتھے میں ایسی ٹھوکی وہ موقع پہ مر گیا۔ وہ بتائیں، یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی پھپھو تھی جی، یہ آقا علیہ السلام کی پھپھو حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جنہوں نے اس یہودی کا
یہودی کو مار دیا، مارنے کے بعد پھر خود نیچے اتری، جا کر کے اس کی تلوار نکالی، باقی جو اس کے اوزار تھے جہادی وہ وہاں سے، یعنی کہ وہ تو ظاہر بات لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کے لیے جہاد میں جو کام آ سکتے تھے تاکہ کوئی اور یہودی ادھر کو آنے لگے تو اس کا علاج جو ہے پھر وہ چوکھاٹوں سے چوبوں سے نہ کرنا پڑے، ہمارے پاس اسلحہ آ جائے، ہیں جی۔ ایسی کریم آقا علیہ السلام کی پھپھو تھی اور ایسی وہ نڈر خاتون تھی، ظاہری بات ہے جن کے بھتیجے امام الانبیاء علیہ السلام دنیا بھر کے سب سے بڑے مجاہد ہوں، سب سے امام المجاہدین میرے آقا علیہ السلام ہوں، امیر المجاہدین میرے آقا علیہ السلام ہوں، ہیں جی، ساری دنیا کے بہادروں کے بہادر کریم آقا علیہ السلام ہوں، ہیں جی۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام سے پوچھا گیا جی بتائیں اشجع الناس کون ہے، سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا دلیر کون ہے؟ صحابہ کرام بیک زبان کہتے ہیں کہ وہ امام الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ اور اس پر دلیل کیا دیتے ہیں حضور کے صحابہ؟ دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار مدینہ منورہ میں رات کے وقت سناٹا طاری تھا، ظاہری بات ہے شہری زندگی تو تھی لیکن وہاں پہ کوئی مشینری کا نظام نہیں تھا، اس طرح کو فیکٹریوں کو ماحول نہیں تھا، وہاں پہ فضا پاک صاف ستھری تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائے، اچانک سے کہیں سے آواز آئی ڈرونی، اللہ اکبر، ایسے لگا کہ جیسے کسی نے حملہ کر دیا ہو، کوئی دشمن جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے ایک صحابی تھے ان کی گھوڑی تھی، انہوں نے وہ گھوڑی آقا علیہ السلام کو پیش کی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پہ سوار ہو کے میں خود دیکھنے جاتا ہوں کہ ماحول کیسا ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام اکیلے سوار ہوتے ہیں اس گھوڑے پر اور پورے مدینے کے باہر اس طرح چکر لگا کے باہر واپس تشریف لاتے ہیں آقا علیہ السلام۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد میں وجدت البحر، میرے آقا علیہ السلام اس میں نے گھوڑی کو سمندر کی طرح پایا ہے، سمندر چلتا ہے اور بہتا جا رہا ہے اور اس میں جناب سارا کچھ ہونے کے باوجود اس میں شور نہیں ہوتا، بڑے نرم مزاجی کے ساتھ بہتا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ گھوڑی جو ہے نا یہ بھی مزاج کی ایسی ہی ہے، تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتی جا رہی تھی لیکن اس میں کوئی چیخنے چلانے کی آواز، سمندر کی طرح بہتی جا رہی تھی۔ قربان جائے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑی جو ہے نا، اور میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا واپس آ کے؟ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ جاؤ سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں سو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، کہیں سے کوئی دشمن کی بو بھی نہیں آ رہی ہے۔ یہاں کے آج کے لوگ جو نا وہ جا کے دکھائیں یوں اکیلے جا کے دکھائیں، میرے آقا علیہ السلام تو سپہ سالار اعظم ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ساری پسندیدہ مخلوق ہے، اور اکیلے اور تنہا حضور پورے مدینے کے باہر سے چکر لگا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہ دن جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اہل اسلام میں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں آج کا دن جو ہے آپ نے اہل غزہ کو بالکل نہیں بھولنا، اپنی طرف سے کوشش کر کے جتنا ہو سکے ان کے لیے ہمارے ہاں امداد بھیجنے والی تنظیمیں ہیں، کئی معتبر لوگ بھی ہیں۔ ظاہری بات ہے جہاں پہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، نہ ہی سب پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، نہ ہی سب کو مشکوک کہا جا سکتا ہے، ہر ایک پہ بندہ اعتماد بھی نہیں کر سکتا، ہر ایک پہ بندہ شک بھی نہیں کر سکتا، ہر ایک پہ شک کرنے لگے تو بتائیں، ہر ایک کو مشکوک ہو جائے تو بتائیں پھر دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ مخلص لوگ ہیں جن کی برکت سے یہ نظام چل رہا ہے جی، ٹھگ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ بہرحال کوشش کر کے ایسے افراد ڈھونڈے جائیں جو آپ کی امداد کو وہاں پہنچا سکیں، تو کوشش کر کے آپ جو ہے نا کوئی نہ کوئی تعاون ان تک پہنچائیں تاکہ آپ کا حصہ جو ہے آپ وہاں نہیں جا سکتے، آپ اپنی جانوں کا نذرانہ ان کی دفاع میں نہیں دے سکتے، آپ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کا دفاع نہیں کر سکتے، یار اتنا تو کر سکتے ہیں کسی مسلمان فوجی کو آپ ایک گولی خرید کر کے دے دیں، کسی ایک مسلمان کو، ایک حماس کے مجاہد کو ایک گولی کے پیسے بھیج دیں یار، کسی وہاں پہ جو بیچارے بھوک سے بلک رہے ہیں بچے، کسی ایک بچے کا حلق تر کرنے کے لیے ایک بوتل پانی کی آپ کی طرف سے پہنچ جائے یار، بیچارے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کسی بچے کے حلق میں جناب ایک روٹی کا ٹکڑا آپ کی طرف سے پہنچ جائے، ایک وقت کی روٹی آپ کی طرف سے پہنچ جائے تو بتائیں کتنا بڑا اجر کا سامان ہوگا آپ کے لیے یار۔
اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ہر شے قربان کی ہوئی ہے. کس لیے قربان کی ہوئی ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کے لیے. میں سچی کہہ رہا ہوں، ایسے افراد جلدی نہیں ملتے. ایسے افراد آپ کے ہاں کھڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ ہندوستان میں کھڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ افغانستان، وہ افغان جو غیرت کا استعارہ تھا، آج وہ کھڑے نہیں ہو رہے. کیا وجہ ہے؟ وہ عرب جو جناب جنہوں نے جا کے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، آج وہ کہاں ہیں؟ کہیں دکھائی نہیں دے رہے. وہ عرب جو میدان جنگ کے جناب شاہ سوار ہوا کرتے تھے، آج وہ جناب گھوڑوں کی دوڑیں کروا رہے ہیں. وہ عرب جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور تلواروں کے ساتھ جناب کفر کے گلے کاٹا کرتے تھے، آج جناب وہی عرب جو ہیں ان تلواروں کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا فضل ہے. ایک تنظیم، چھوٹی سی تنظیم، گنتی کے افراد جو ہیں وہ کھڑے ہو کے دنیا جہان کے سب سے بڑے بدماش، سب سے بڑے خناس، سب سے بڑے طاغوت، اس وقت کا دجال کے غلام جو ہیں، یہودی ذلیل جو ہیں، اس کے جناب انہوں نے جناب ناک میں دم کیا ہوا ہے. کس نے دم کیا ہوا ہے؟ اسی حماد نے دم کیا ہوا ہے. آپ اس حماد کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے یار؟ آپ کو پتہ ہے ان کی سازش کیا ہے؟ ابھی میں نے کچھ دن پہلے ان کا یہودی عالم ہے بہت بڑا اسرائیل کا، ذرا سنے، آپ کے دل کے کان کھل جائیں گے بھائیوں. یہودیوں کا بڑا عالم ہے، اسرائیل کا بڑا عالم ہے. اس نے یہ بات بیان کیا، اس نے کہا میں دجال سے ملا ہوں. میں نے دجال کو کہا ہے کہ آپ مہربانی کریں تشریف لائیں، ہمارے اوپر بڑے سخت حالات چل رہے ہیں، ہم بہت آزمائش میں ہیں. تو کہتا ہے بھی دجال نے کہا مجھے آپ پہلے آبادی کم کرو مسلمانوں کی، میرے لیے ان حالات میں آنا مناسب نہیں ہے، جب تک آبادی کم نہیں ہوگی میں نہیں آ سکتا. جاؤ میرا کام کرو، میرے لیے راستہ آسان کرو. اس کے لیے راستہ آسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو خواب لیے بیٹھے ہیں گریٹر اسرائیل والا، مسلمانوں کو یا تو ان کا قتل عام کر دو یا پھر ان کو رام کر دو، یہ ان کے کام ہے بس دو ہیں جی. جو جن کو رام کرتے جائیں گے ان کی غیرت ختم ہوتی جائے گی، جن کا قتل عام کرتے جائیں گے وہ رہیں گے نہیں دنیا میں. تو پھر دجال کا راستہ آسان ہو جائے گا بھائی. آپ کو پتہ ہے وہ کہاں تک سوچ لیے بیٹھے ہیں؟ ایک ہم ہیں جناب، ہم اکٹھے نہیں ہو رہے. ہم سے تو اتنا نہ ہو سکتا کہ ہماری جیب سے جناب کو 10 روپے نکل کے جناب وہاں پہنچ جائیں. ہم نے خون کہاں دینا تھا بتائیں یار، ہم خون کہاں دیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے. پتہ نہیں ہمارے خون میں کیا مسئلہ آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول نہیں ہو رہا. بتائیں یار، باہر اتنے جانور کھڑے ہوئے ہیں، سارے جانوروں کی قربانی ہوگی. ایک جانور جو ہے نا یہاں پہ کھڑا کر دیجیے، وہ ٹانگ سے معذور ہو، قربانی ہوگی اس کی. آنکھ نہ ہو، کانا ہو، قربانی ہوگی اس کی. کان جڑ سے کاٹ دی جائے، قربانی ہوگی اس کی. سینگ اس کا جڑ سے نکھیڑ دیا جائے، قربانی ہوگی اس کی. کبھی قربانی نہیں ہوگی، عیب دار ہے. پیارے بھائیو، کبھی ہم نے سوچا کہیں ہم میں بھی عیب تو نہیں آ رہا، ہم میں کوئی عیب تو نہیں آ گیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا خون قبول کرنا ہی چھوڑ دیا ہے؟ میں سچی کہہ رہا ہوں آپ کو، اس بارے میں آپ سوچیں، آپ غور کریں. کیا وہ وقت تھا یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قبول کیا، حضرت سمیہ کو قبول کیا. ان کی قربانیاں میرے خالق اور مالک نے قبول کی. یار جس جہاد کے لیے میرے آقا علیہ السلام کے دندان مبارکہ شہید ہوں، میرے آقا علیہ السلام کے دندان مبارکہ سے، حضور کے چہرہ مبارکہ سے خون بہہ پڑے، بتائیں جی وہ مشن کو چھوٹا مشن ہے؟ وہ کام کو چھوٹا کام ہے؟ اس کام کے لیے آج ہم تیار نہیں ہو رہے یار. خدا کرے رات کو رویا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا ہمارا بھی، ہمیں بھی قبول فرما لے. ہیں جی جو بیچارہ نماز کے لیے جناب اپنے سر اوپر پڑی ہوئی ایک ہلکی سی چادر نہ اٹھا سکے آج کے موسم کے حساب سے، اس کے ہاتھ میں تلوار اٹھے گی؟ بتائیں نا، تلوار اٹھائے گا؟ کبھی بھی نہیں اٹھا پائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. میں سچی کہہ رہا ہوں یار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. اور ہر بندہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نہ تو کبھی جہاد کرے اور نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کی تڑپ پیدا ہوئی ہو، حضور فرماتے ہیں وہ جب بھی مرے گا منافق مرے گا. یہ حساب، یہ حدیث پاک ہر بندہ لے کے نا اپنے دیوار پر، کاغذ پر لے کے، اپنے رات کو جہاں سوتا ہے وہاں لگا کے دیوار پہ رات کو روز پڑھ کے سوئے اور اپنا محاسبہ کرے، میرے دل میں آج تک جہاد کا جذبہ پیدا ہوا ہے؟ سچی بات ہے. مجھے آج تک یاد ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اوپر ایک بندہ آیا،
اس نے آ کر کہا کہ مجھے کہنے لگا حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے اور میں جہاد کروں. میرے پاس بندہ بیٹھا ہوا تو کہنے لگا حضرت یہ کیا بات کر رہے ہیں جہاد کی؟ جہاد کیسے ہوگا؟ ہم جہاد کیسے کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور یہیں پہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بہت بڑا فلسفی قسم کا بندہ ہے جی، یہاں لاہور کا رہنے والا، پیچھے پتہ نہیں ساہیوال کا رہنے والا، یہاں پہ بہت نام ہے اس کا، مولویوں میں، داڑھی میں، حلیے میں، سارا کچھ. میرے پاس آیا کہنے لگا جی اس دور کے اندر یہ باتیں کرنا، 313 تھے، تلواریں اتنی تھیں، یہ تھا وہ تھا، کہتا یہ احمق پن ہے، اس دور میں وہ باتیں نہیں چل سکتی. میں نے کہا اس کو اس وقت بھی کہا تھا، میں نے کہا اے خدا تجھے ہدایت دے. میں نے کہا مومن جو ہے نا وہ تلوار کے زور پہ نہیں لڑتا، مومن رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ایمانی قوت اسے حاصل ہے اس کے زور پہ لڑتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ قربان جائیں. میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی. کھجور کی چھڑی جانتے ہیں؟ وہ جس کو جناب اس کے وہ پتے لگے ہوتے ہیں، وہ پتے جھاڑ دیجئے، وہ چھڑی تیار ہے. آقا علیہ السلام نے وہ چھڑی دے دی. بھائی آقا علیہ السلام نے جب تک تیرے ہاتھ میں رہے گی تلوار سے بھی زیادہ تیز کام کرے گی. کیا چیز کاٹ رہی تھی یار. آقا علیہ السلام کے صحابی فرماتے زندگی ساری میں نے جب بھی جہاد کیا ہے اسی چھڑی کے ساتھ کیا. کہتے ہیں یا لگتی تھی فوراً گردن کٹ کے نیچے آ جاتی. بتائیں بھئی مومن ان چیزوں سے نہیں لڑتا. بھئی سچی بات ہے، اگر ان چیزوں سے لڑتا تو بتائیں اتنا عرصہ یہاں پہ وہ دنیا جہان کا طاغوت اکبر جو ہے امریکہ ذلیل ہو کے نکلا، یہاں سے ہمارے ہمسائے سے نہیں نکلا ہیں. آج بھی اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، ہمارا اربوں ڈالر کا یہاں پہ اسلحہ رہ گیا، یہ رہ گیا، وہ رہ گیا. اور اسی طرح کا معاملہ جو ہے ان کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے. اپنے آپ کو سپر پاور کہنے لگا، دنیا جہان میں اپنی صورت بھیانک دکھانے والا، لوگوں سے جناب بڑے بڑے ناول لکھوانے والا، ہماری تو اتنی جناب اسٹریٹ پاور ہے، ہم تو اتنے طاقتور ہیں، ہم تو سائنسی طور پہ ترقی کر چکے ہیں، ہماری ایجنسی دنیا جہان کی نمبر 1 ایجنسی ہے. قسم خدا کی چند گنتی کے مجاہدین نے ان کا وہ دھواں نکال کے رکھ دیا ہے. آج تک جناب ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. کل کا ان کا بیان بدیعو ترنہود میں یہ ان کا بیان چھپا ہے. ان کا وہ خناس کہنے لگا تو ان کے فوجی کہنے لگے تھے، انہوں نے کہا غزہ میں، غزہ کے شہر کے اندر جگہ جگہ انہیں برودی سرنگیاں کھود رکھی ہیں. کہتا ہے ہمارے فوجی جو بھی جاتے ہیں وہاں ان کا قبرستان بنتا جا رہا ہے. بتائیں عجیب بات ہے یار. مومن جو ہے نا وہ ان چیزوں سے نہیں لڑتا پیارے بھائیوں. مومن کو اعتماد رب کی ذات پہ ہوتا ہے. ہاں کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن تو بغیر تلوار کے بھی میدان میں پہنچ جاتا ہے یار. مومن کو ان چیزوں سے، لہٰذا ان کے اثر سے مومنوں کو ڈرا کے ان کو بزدل نہ کریں. یہ مومن پیدا ہوتے ہی ابوبکر صدیق کے غلام ہے بھائی. یہ مومنوں کو اہل ایمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہی مولا علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا نوکر پیدا ہوتا ہے یار. کیسی باتیں کرتے ہو؟ ان کو بزدل بناتے ہو، ان کو ڈرپوک بناتے ہو، ان کو ان کے جناب سائنسی ترقی نہ دکھاؤ. ان کو یہ بتاؤ ہمارے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کیسے رب تعالیٰ کے شیر بنے تھے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب آئے نا اس کے مقابلے میں، مرہب کے مقابلے میں، آپ نے پتہ کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا انا اب میں کہ سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام پیدا ہوتے ہی حیدر رکھا تھا. اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آپ کا نام حیدر شیر تو کہتے ہیں جی. اور شیر بھی وہ جو کچھار میں بیٹھا ہو، ایسے ہی نہ اس کا شکار گزرے فوراً چیر کے نہ 2 ٹکڑے کر دے اس کو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی اماں دور ہیں، آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا اژدہا سانپ جو ہے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، مولا علی کی طرف بڑھ رہا ہے سانپ، آپ پگوڑے میں ہیں. جیسے وہ آپ کو کہتی ہے میں بہت زیادہ خائف ہو گئی، کیا بنے گا؟ کہتے جیسے میں بھی کہتے ہیں جلدی تیز قدموں کے ساتھ چلنے لگی تو میں نے کیا دیکھا، جیسے وہ اژدہا قریب ہوا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں انگلیاں اس کے منہ میں ڈالی، اس طرح کر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. تب سے آپ کی اماں نے کہا یہ تو شیر ہے بھائی، یہ تو شیر ہے. تو بھائی یہ ان کو افسانے نہ سناؤ، ان کو سنانا ہے تو ہمارے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو انہوں نے جو داد شجاعت لی ہے نا وہ کس سے سناؤ ان کو. انہوں نے کیسے جناب آقا علیہ السلام کے صحابہ نے 36,000
منکرین ختم نبوت کو کاٹ کے پھینک دیا تھا. یہ سناؤ ان کو کیسے کاٹا تھا. ہاں جی بدر میں کیسے آ کر سامنے صحابہ کرام لڑے تھے نا وہ بتاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل غزہ کی ہر حوالے سے غیرت و حساب سے حمیت کے حوالے سے ایمانی حوالے سے اور جناب مالی حوالے سے جانی حوالے سے ہر طرح ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات جو ہیں وہ اپنے صفحہ درست فرما لیں.